گا۔ تو میرے ساتھیوں، حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک جنگ سے واپسی پر نا ہم واپس آ رہے تھے، میرا اونٹ بہت سست تھا اور سست روی کی وجہ سے میں سب سے پیچھے تھا قافلے میں۔ تو قافلہ آگے نکل چکا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ ہیں۔ اچانک جب پیچھے نگاہ دوڑائی، فرمایا جابر کہاں ہے، جابر کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کا اونٹ سست ہے، وہ پیچھے آ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر ذرا ٹھہر جاؤ، یہ نہیں کہ آہستہ آہستہ چلتے ہیں وہ بھی شامل ہو جائے گا، فرمایا ٹھہر جاؤ۔ میرے آقا نے پورے قافلے کو وہیں کھڑا کیا اور خود گھوڑے پر سوار تھے، اپنے گھوڑے کو واپس پلٹایا، گھوڑے کو واپس پلٹایا اور دوڑ لگائی حضرت جابر کی طرف۔ جب قریب پہنچے، میرے آقا نے فرمایا جابر تجھے کیا ہو گیا؟ تو ایک غریب بندہ جو ہوتا ہے نا، جب پریشانیوں میں مبتلا ہو، قرضوں میں مبتلا ہو، اس سے دنیا کی کئی پریشانیوں پر اس سے عجیب جملے نکلتے ہیں، عجیب جملے نکلتے ہیں اور جلے کٹے اس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں، کیونکہ وہ مجبور ہوتا ہے، اپنے الفاظ پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا۔ ایک تو سواری سوچ، تو پھر ان کے ساتھ مل نہیں سکتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا تجھے کیا ہو گیا، تو پیچھے رہ گیا؟ عرض کیا اللہ سے جیسا اونٹ ہے ویسے ہی رفتار ہوگی، اب میں سے کیا کروں؟ میرے حالات اتنے غربت کے مارے ہیں کہ میں نہ اتنا اونٹ خرید سکتا ہوں تگڑا، نہ میرے پاس کچھ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، ایک ہی چھڑی اونٹ کو ایک ضرب لگائی، فرمایا دوڑ، چل دوڑ لگا۔ اونٹ نے دوڑنا شروع کیا، دوڑنا شروع کیا، قافلے کے ساتھ آ گئے۔ میرے آقا نے کہیں ایک مقام پہ پڑاؤ کیا، پڑاؤ کے دوران حضرت جابر کہتے ہیں میرے آقا نے مجھے بلایا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضور ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں اور آج ہم حضور سے کتنا پیار کر رہے ہیں، وہ بھی حالات بتا رہے ہیں۔ حضور کی بات آئے تو ہماری طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، محفل تھوڑی لمبی ہو جائے طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، حضور کا تذکرہ چھڑ جائے تو طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، احادیث کا تذکرہ چھڑ جائے تو طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ محفلوں میں یاروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ گھنٹوں گزر جاتے ہیں، طبیعت بوجھل نہیں ہوتی، ذکر نبی میں طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جابر ذرا قریب آؤ۔ جابر کہتے ہیں میں قریب گیا، فرمایا یہ اونٹ اس کی قیمت کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ اس کی کیا قیمت ہوگی؟ یہ تو سست روی کا شکار ہے، چل بھی نہیں سکتا، اس کی کیا قیمت ہوگی؟ فرمایا نہیں، پھر بھی عرض کی اگر مارکیٹ کے مطابق دیکھا جائے تو 6 یا 7 دینار قیمت بنتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چلو میں تمہیں 10 دینار دیتا ہوں اس کے، آج سودا لگاتے ہیں، یہ اونٹ مجھے دے دو۔ حضور کتنا اس کی غربت کا بھی خیال کر رہے ہیں، لیکن اس کی عزت کا بھی خیال کر رہے ہیں، عزت نفس کا بھی۔ یارو سب کچھ یہ عبادت اور نماز اگر ہم اس پہ فخر کر کے نا پھر حضور کی امت پہ چڑھ دوڑتے ہیں تھوڑی تھوڑی بات پر اور اگلے کا سانس نکالنے کو آ جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی پہلوان نہیں، ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں، ہم سے زیادہ کوئی قومی بندہ نہیں، اور حضور کی امت پر ایک مسکین غریب پر جس طرح چڑھ دوڑتے ہیں نا، پھر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رات کو سجدہ بھی کر لیں گے، رب کو منا لیں گے، تو ایسا سجدہ گندے کپڑے میں لپیٹ کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، ایسی عبادت گندے کپڑے میں لپیٹ کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء ہو کر، تمام انبیاء کے سردار ہو کر، ایک غریب کی غربت کا بھی لحاظ رکھ رہے ہیں، لیکن عزت نفس بھی مجروح ہونے نہیں دے رہے۔ فرمایا سودا کرو میرے ساتھ، میں خریدنا چاہتا ہوں، اس کے میں تمہیں 10 دینار دوں گا۔ سودا ہو گیا۔ عرض کیا رسول اللہ اتنے کا ہے نہیں یہ؟ فرمایا بس یہ بات تو مجھ پر چھوڑ دو، بلال تیرے پاس 10 دینار ہیں؟ عرض کیا رسول اللہ ہاں میرے پاس ہیں۔ فرمایا ایسے دے دو۔ جابر کو پیسے دے دیے گئے اس اونٹ کے۔ جب واپس قافلہ مدینے آتا ہے، اللہ اکبر، جناب سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں حضور کے پاس گیا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، میں تیاری کے ساتھ تھا، میں نے اونٹ کو نہلایا، اچھی طرح اس کو تیار کیا کہ حضور کی بارگاہ میں اب پیش کرنا ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ بیچ دیا، اب یہ اونٹ حضور کا ہے، میرا نہیں ہے، اس کے مالک وہ ہیں۔ میں نے خوب سجایا، خوب اس کو نہلایا دھلایا، خوب اس کو جو ہے نا تیار کیا اور حضور کی بارگاہ میں جا کے پیش کر دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اونٹ قبول کر لیا۔ فرمایا جابر جانتے ہو تحفے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، یہ اونٹ میں نے تم سے خرید لیا، اب یہ میرا ہے۔ یا رسول اللہ بالکل یہ آپ کا، میں نے تو پیسے بھی لے لیے اس کے۔
فرمایا میں اب تمہیں تحفہ دینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. میں تمہیں تحفہ دینا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ دیجیے تحفہ. کیا تحفہ؟ فرمایا یہ اونٹ اب تحفہ ہے تمہارا ہے, یہ اونٹ لے جاؤ, جس کی قیمت جابر لے بھی چکے ہیں. اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوبارہ حضرت جابر کو واپس پلٹا رہے ہیں کہ اب میری طرف سے یہ تم تحفہ قبول کر لو. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات دیکھی تو میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل پڑے کہ ایسا مہربان نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. یہاں پہ پیر اجمل رضا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے جو استاد محترم تھے نا, یہ حدیث پڑھاتے ہوئے اس حدیث کو پڑھاتے ہوئے وہ رو پڑے. استاد محترم اس حدیث کو پڑھاتے ہوئے رو پڑے. تو میں نے عرض کی حضور والا استاد محترم کیا وجہ ہے, آپ کیوں روئے؟ تو استاد محترم نے کہا کہ بیٹے میں اس لیے رویا ہوں کہ جو نبی جہاد سے واپسی پر اپنی امت کو نہیں بھولتا, امتی کو نہیں بھولتا, تو وہ محشر کے میدان میں ہمیں کیسے بھولے گا؟ وہ ہمیں محشر کے میدان میں کیسے بھولے گا؟ لیکن امتی پر بھی حق بنتا ہے کہ محبت کا تقاضا ہے, میں حضور کی محبت کا دم بھروں اور پھر غیروں کے راستے پہ چلتا رہوں, حضور سے عشق کا دم بھروں پھر غیروں کے راستے پہ چلتا رہوں. یارو یا آج ہم بھی تو سوچیں کہ ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں جس نبی نے ہم سے اتنا پیار کیا. ہمارے دنیاوی معاملات ہوں, ہمارے نجی معاملات ہوں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے پریشان ہوں. تو فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. جب ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول پڑھا تو میرے آقا رو پڑے, پروردگار اس لیے رو رہا ہوں کہ میری امت کا کیا بنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب غم نہ کر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میں ان قریب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. آقا سے پوچھا گیا کہ آپ کب راضی ہوں گے؟ تو سنیے آقا علیہ السلام کی محبت کا انداز, یارو جھوم جانا چاہیے. میرے آقا فرماتے ہیں اِذَا اللَّهُ أَرْضَىٰ قَطُّ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ. جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا میں اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا. آج امت ہے اس کی سنت سے بیزار ہے, آج امت اس کے طریقے سے بیزار ہے, آج امت اس کے ذکر کی محفل روکتی ہے. میں یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی میلاد کا مہینہ آنے والا ہے, میسیجز چلیں گے. وہ امتی جو اپنے آپ کو حضور کا سچا امتی کہیں گے اور کہیں گے دیکھو ہمیں, دیکھو ہماری داڑیاں برابر ہیں, ہمارے جبے برابر ہیں, ہماری عبادتیں برابر ہیں, اور لوگوں کو عبادت کر دیں گے, دکھاوا دلا کر کہیں گے تم یہ شرک کر رہے ہو, تم یہ ناجائز کر رہے ہو, تم یہ بدعت کر رہے ہو. کس صحابی نے میلاد منایا تھا, کس تابعی نے میلاد منایا تھا؟ تو یہ میسیج چلے. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ہر وقت یاد کیا ہو, ہمارے غم میں روتے رہے ہوں, اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اٹھتے بیٹھتے اس نبی کا تذکرہ کرتے رہیں. تو پھر ہم اس لیے کرتے ہیں جگہ جگہ محفل منا کے یاروں دوستوں کو بلا کے ذکر نبی دا کر دیا رہنا, ذکر نبی دا کر دیا رہنا, چنگا لگدا ہے. ذکر نبی دا کر دیا رہنا, چنگا لگدا ہے. جسے اچھا نہیں لگتا بھلے وہ اس کو اپنی محفل مبارک, اسے اپنے چلے مبارک, اسے سائے روزے مبارک, اسے ہر چیز مبارک, لیکن ہمارے ذکر کی محفل کو چھیڑنے کی اسے کوئی اجازت نہیں ہے. اس لیے ہم باقی معاملات پر تو سمجھوتا کر سکتے ہیں لیکن حضور کے ذکر پر کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا, حضور کی عزت اور ناموس پر کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا تھا. ہماری الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے اور جب سے اللہ نے عقل دی ہے, حضور کے ذکر کی محفل سجاتے آئے ہیں, سجاتے رہیں گے, قیامت تک یہ محفلیں سجتی رہیں گی, اور دعا کریں گے یا اللہ ہمیں اسی ذکر میں موت عطا فرما, اسی ذکر میں موت عطا فرما. ذکر نبی دا کر دیا رہنا, چنگا لگدا ہے. اس بہانے رل مل بینا, اس بہانے رل مل بینا, چنگا لگدا ہے. ذکر نبی دا
اللہ تبارک و تعالی ہمیں